سال تھا 1757۔ مشرقی ہندوستان کی زرخیز زمین بنگال تجارت کا مرکز بن چکی تھی۔ یہاں کے نواب سراج الدولہ جوان بہادر اور خوددار تھے، لیکن ان کے سامنے کھڑا تھا ایک چالاک دشمن، برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ یہ جنگ صرف توپوں اور بندوقوں کی نہیں تھی، بلکہ لالچ، سازش اور دھوکے کی جنگ تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی پہلے صرف تجارت کے لیے آئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنے قلعے مضبوط کر لیے۔ نواب سراج الدولہ نے جب دیکھا کہ کمپنی اپنے قلعے میں توپیں نصب کر رہی ہے، تو انہیں شک ہوا کہ انگریز صرف تاجر نہیں، حکمرانی کے خواہش مند ہیں۔ نواب نے حکم دیا، فورٹ ولیم کی توپیں ہٹا دو، لیکن انگریزوں نے انکار کر دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ٹکراؤ ناگزیر ہو گیا۔ نواب نے کلکتہ پر قبضہ کر لیا، انگریز بھاگ گئے، لیکن تھوڑے ہی دنوں میں رابرٹ کلائیو نامی انگریز افسر بنگال لوٹ آیا۔ انتقام کے ساتھ اس نے فوج تیار کی اور خفیہ طور پر نواب کے وزیر میر جعفر سے رابطہ کیا۔ یہ وہی میر جعفر تھے جنہیں سراج الدولہ اپنا بھروسے کا آدمی سمجھتے تھے، مگر اب وہ بن چکے تھے دھوکے کا ستون۔ کلائیو نے میر جعفر کو وعدہ دیا، اگر تم جنگ میں ہمارا ساتھ دو تو ہم تمہیں بنگال کا نواب بنا دیں گے۔ میر جعفر نے یہ شرط قبول کر لی۔ نواب کے دربار کے اندر ہی غداری کے بیج بو دیے گئے، اور اب وقت آ گیا تھا پلسی کے میدان میں فیصلہ ہونے کا۔ 30 جون 1757 پلسی کا میدان۔ نواب کے پاس تقریباً 50,000 سپاہی تھے، انگریزوں کے پاس صرف 3، لیکن میر جعفر اور اس کے ہزاروں سپاہی خاموش تماشائی بنے رہے۔ جب سراج الدولہ نے اشارہ دیا حملہ کرو، تو ان کی فوج نے حرکت ہی نہ کی۔ نواب حیران رہ گئے۔ ادھر انگریز توپیں برسا رہے تھے اور میر جعفر صرف دیکھتا رہا۔ چند گھنٹوں میں بنگال کی قسمت بدل گئی۔ سراج الدولہ شکست کھا گئے۔ وہ رات کے اندھیرے میں قلعے سے نکل کر بھاگے، مگر میر جعفر کے آدمیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں نوجوان نواب کو قتل کر دیا گیا، اور یوں ایک غدار کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی نے پورے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ انگریزوں نے میر جعفر کو نواب تو بنا دیا، مگر حقیقت میں وہ صرف کٹ پتلی بن گئے۔ پلسی کی جنگ صرف ایک ریاست کی شکست نہیں تھی، یہ پورے ہندوستان کے لیے غلامی کی شروعات تھی۔ کمپنی نے بنگال کی دولت لوٹ لی، ہندوستان کی سیاست پر قبضہ کر لیا، اور آہستہ آہستہ پورا برصغیر ان کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ ایک جنگ، ایک دھوکہ، اور 200 سال کی غلامی۔ تاریخ گواہ ہے، جب قومیں اپنے ہی لوگوں پر اعتبار کرتی ہیں مگر ہوشیار نہیں رہتی، تو دشمن باہر سے نہیں اندر سے جیت جاتا ہے۔ یہ تھی داستان پلسی، جہاں ایک غدار نے پورے ہندوستان کی تقدیر بدل دی۔ یہ کہانی ہمیں ایک گہرا سبق دیتی ہے کہ ایک قوم جب اپنی صفوں میں موجود غداروں کو پہچاننا چھوڑ دے تو دشمن کو حملہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ قومیں تلواروں سے نہیں، بلکہ اندرونی دھوکے اور لالچ سے شکست کھاتی ہیں۔ سراج الدولہ بہادری سے لڑا، مگر اس کا زوال کسی انگریز کی گولی سے نہیں، بلکہ میر جعفر کی غداری سے ہوا۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم نے ماضی کی غداریوں سے سبق نہ سیکھا، تو مستقبل میں پھر کوئی پلسی ہمارا انتظار کر رہی ہو۔